حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ خطبہ دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ارشاد فرمائی. وہ حدیث کیا ہے؟ یا ایھا الناس ان الناس لم یعطوا فی الدنیا خیرا من الیقین والمعافۃ فاسألوہم اللہ. یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان الناس لم یعطوا فی الدنیا خیرا من الیقین والمعافۃ فاسألوہم اللہ، کہ اللہ نے لوگوں کے لیے اس دنیا میں عفو و درگزر، یعنی اللہ کی جو کوالٹی ہے کہ اللہ لوگوں پر گناہ کبیرہ صغیرہ گناہ پر بھی درگزر سے کام لیتا ہے، معاف کرتا ہے، عیب نہیں کھولتا لوگوں کے سامنے، لوگوں کے، اپنے بندوں کے. تو اللہ نے لوگوں کے لیے اس دنیا میں عفو و درگزر اور اللہ پر یقین، یہ دو چیزیں جس کو دے دیں اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں. ان دو چیزوں سے، ایک عفو و درگزر سے کام لیتا ہے اللہ گناہوں پر، اور ایک کہ اللہ تعالیٰ کا یقین. فاسألوہم اللہ، کہ اور اللہ سے ان دونوں نعمتوں کا سوال کیا کرو. سوال سے مراد یہ نہیں کہ جس کو دے دی تو وہ کہے مجھے کیوں دی، اور جس کو نہیں دی وہ کہے کہ مجھے کیوں نہیں دی. یہ نہیں. سوال کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سوال کا مطلب شکوہ کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس کو اپنی یقین سے نوازا ہے. پریشانی آئے گی تو اسے مزہ آئے گا، اللہ سے باتیں کرے گا، وہ اللہ کے قریب ہوگا، شکوے نہیں کرے گا. اور درگزر سے کام لینے پر اللہ سے شرم کھائے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح بیان کرتے ہیں، اسی حدیث کی شرح بیان فرماتے ہیں، صدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے بالکل صحیح اور سچ فرمایا. بالیقین طلبت الجنۃ وبالیقین حذب من النار وبالیقین اؤتیت الفرائض وبالیقین صبر علی الحق. حسن بصری فرما رہے ہیں بالیقین طلبت الجنہ، یعنی کہ یقین ہی ہے جس کی بدولت، حسن بصری فرما رہے ہیں کہ یقین ہی ہے جس کی بدولت جنت کی طلب کی جاتی ہے، خواہش کی جاتی ہے. بالیقین حذب من النار، اور یہ یقین ہی ہے جس کی وجہ سے انسان جہنم سے پناہ مانگتا ہے، دور بھاگتا ہے. بالیقین اؤتیت الفرائض، اور یقین ہی ہے جس کی بدولت انسان فرائض انجام دیتا ہے، ماں باپ کی خدمت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، سخاوت، دھوکہ نہ دینا، ایمانداری، رشوت نہ کھانا. ڈر ہے نا کہ اللہ پوچھے گا قیامت کے دن فرض کے بارے میں، فرائض کے بارے میں. جہنم ہے، جنت ہے، دیکھی نہیں ہے لیکن یقین ہے، نہ خواب میں بھی نہیں دیکھی لیکن یقین ہے. صحابہ کو یہ یقین تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی حسین خوبصورت ہستی موجود تھی. آج نہیں ہے وہ ہستی موجود، اس دنیا میں نہیں ہے، پردہ فرما چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وہ یقین مسلمانوں کے دل میں الحمدللہ کہیں نہ کہیں ہے کہ جنت ہے، جہنم ہے، حساب کتاب ہے. یقین ہے نا. وبالیقین صبر علی الحق، اور یہ یقین ہے کہ اگر ہم حق پہ ہوں گے تو مشکلیں آئیں گی، تو ہمیں صبر کرنا ہے، اس پہ اللہ انعام دے گا. یقین ہے جبھی تو حق پہ انسان اپنے آپ کو فیصلہ کرتا ہے آنے کا، اور پھر صبر بھی کرتا ہے ان مشکلات پر. آگے حسن بصری فرماتے ہیں وبالیقین صبر علی الحق کے آگے فرماتے ہیں وفی معافۃ اللہ خیر کثیر، کہ اور یہ تو اللہ کے یقین کی بات ہو گئی. آگے فرما رہے ہیں درگزر پہ کہ وفی معافۃ اللہ خیر کثیر، کہ اللہ کے درگزر سے زیادہ بھلائی اور خیر کسی چیز میں نہیں. کثیر یعنی کثرت، بھلا، زیادہ، زیادتی. تو اللہ کی عفو و درگزر کی کوالٹی اگر کسی کے ساتھ ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے، اللہ نہیں پکڑتا اس کو، یا اس کو معافی کی توفیق دے دیتا ہے، تو یہ سب سے بڑی بھلائی اور خیر ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی شامل حال ہے. وفی معافۃ اللہ خیر کثیر. آگے فرما رہے قد واللہ، اللہ کی قسم. حسن بصری فرما رہے قد واللہ، اللہ کی قسم، رأیناہم یتقاربون فی العافیہ، کہ اور جب اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں لے لیتا ہے اپنے بندوں کو، مدد کرتا ہے ان کی، اس کی رحمت ان کے ارد گرد آ جاتی ہے، تو لوگ آپس میں شیر و شکر ہو جاتے ہیں، گھل مل جاتے ہیں. فلما نزل البلاء تفارقوا، اور جیسے ہی اللہ کوئی بلا، کوئی آزمائش، کوئی پریشانی، مشکل نازل کرتا ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے، آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، چھٹ جاتے ہیں. تفارقوا، دور ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے.